النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات بر محمد وآل محمد. اور اس اشرے کے لیے قرآن مجید کے پہلے پارے کی ابتدائی آیات کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان کا ترجمہ مفہوم اور معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، رسول کو معلوم ہے اور امام کو معلوم ہے. اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ یہ قرآن مجید جس کے حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کرنے والا ہے، مگر ان لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں. ہماری نگاہ میں متقی، پرہیزگار، دیندار کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے ان کی پہچان بتائی، اللہ نے ان کے صفات بیان کیے. کہا ان کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ ان کا ایمان غیب پر ہوگا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ اپنے رزق میں سے ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کریں گے. چوتھی صفت یہ ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں یعنی 1,23,999 ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر اس کا ایمان ہوگا. پانچویں صفت یہ ہے کہ اے نبی آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی صفتوں اور چیزوں پر بھی اس کا ایمان ہوگا. اور چھٹی اور آخری صفت یہ بیان کی کہ آخرت پر اس کا ایمان بھرپور اور پکا ہوگا. اور یہ 6 صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر 2 اہم اعلان کیے اللہ نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی جانب سے ہدایت ملی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے. یعنی اس مختصر سی گفتگو میں اللہ نے بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری طرف سے ہمارے بندوں کو 3 بہترین انعام ملیں گے. جب وہ ہماری نگاہ میں متقی قرار پا جائیں گے تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ ملے گا، دنیا میں انہیں ہدایت ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی. اور یہ 3 فائدے صرف ان لوگوں کو ملیں گے جو ہماری نگاہ میں متقی ہوں گے. اور متقی کون ہوں گے؟ جن میں 6 صفتیں پائی جائیں گی. تو یہ بہترین فائدے جب دنیا کا ہر آدمی حاصل کرنا ہی چاہتا ہے تو ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار کا، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں اور غور کریں اور فکر کریں کہ یہ 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ موجود نہیں ہیں. اور یہ کسی ذاکر کا بیان نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کا بیان ہے، کیا معلوم صحیح ہے غلط ہے. یہ تو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر بالکل ابتدائی آیات میں ذکر کر دیا، بالکل فارمولہ آپ کے سامنے دے دیا کہ دیکھو یہ 6 صفتیں ہیں، غور کرو، فکر کرو. اگر ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کرو اگر یہ 3 فائدے حاصل کرنا ہے تو. جن میں 6 صفتیں ہوں گی مکمل طور پر انہی کو یہ 3 فائدے حاصل ہوں گے. اور اگر 6 صفتوں میں سے ایک صفت بھی اگر کم رہ گئی تو بالکل واضح اعلان ہے کہ وہ بندہ 3 بہترین فائدوں سے محروم ہو جائے گا اور 3 بدترین گھاٹے اس کا مقدر بن جائیں گے. پہلا گھاٹا تو یہ ہوگا کہ اللہ، رسول اور امام کی نگاہ میں وہ متقی قرار نہیں پائے گا تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ اسے نہیں ملے گا. اور دوسرا بدترین گھاٹا یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ نہیں مانا جائے گا. اور سب سے بدترین گھاٹا یہ ہوگا کہ آخرت میں اسے نجات نہیں ملے گی، یعنی جنت سے وہ محروم ہو جائے گا.
تو یہ 3 بدترین گھاٹوں سے اگر اپنے کو بچانا ہے اور 3 بہترین فائدوں کو حاصل کرنا ہے تو غور کرنا ہی پڑے گا۔ اور ان 6 صفتوں میں پہلی صفت جس کا بیان میں نے کل کیا تھا کہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت یہ چھایا رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تقوی کی پہلی صفت ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہم یہ سوچیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ کرتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تصورات اور خیالات اور سوچ جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اس سوچ سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں، امام واقف ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر ایمان بالغیب پیدا ہو جائے گا تو پھر گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ آدمی گناہ کا تصور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تصور کرے گا ادھر دل میں یہ خیال آ جائے گا یہ گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، رسول بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور امام بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے اس کے ثبوت میں ایک واقعہ سنایا تھا اور ایک دوسرا واقعہ بھی، تاکہ ذہنوں تک بآسانی یہ بات پہنچ جائے کہ ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے، ہمارے تصورات سے اللہ، رسول اور امام واقف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ امام سفر پر جا رہے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ امام کا ایک صحابی بھی ہے۔ سوچ سے، فکر سے، تصور سے امام واقف ہو جاتے ہیں، رسول واقف ہو جاتے ہیں اور خدا واقف ہو جاتا ہے۔ چلتے 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 راستے میں ایک مرتبہ صحابی کے دل میں یہ خیال آیا، دیکھیے خیال آیا تھا، زبان سے نہیں کہا اس نے کچھ، صرف تصور، سوچ اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ ایک سوچ آئی، ایک فکر پیدا ہوئی، ایک تصور پیدا ہوا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ فلاں شخص سے، یہودی سے کچھ قرض لیا تھا، اس نے ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا پیسہ، تو فلاں یہودی سے میں نے قرض لیا ہے اور قرض ادا کرنے کی، پیسہ دینے کی تاریخ قریب آ رہی ہے، مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں ادا کیسے کروں گا؟ پیسہ تو لے لیا تھا قرض اور تاریخ بھی مقرر تھی، فلاں تاریخ میں پیسہ ادا کیا جائے گا۔ اب وہ تاریخ قریب آ رہی ہے مگر کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے، کوئی کاروبار ایسا نہیں مل سکا جس کی وجہ سے پیسہ اکٹھا ہو اور اس کا پیسہ میں ادا کر دوں۔ لہذا جب قرض کی تاریخ قریب آ رہی ہے تو اب یہ فکر ہے کہ کیسے ادا کروں گا۔ تو اس امام کے ساتھ چلتے چلتے اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہودی پیسہ مانگے گا، میں پیسہ کہاں سے ادا کروں گا؟ اس نے مولا سے نہیں کہا کہ میری مدد کیجئے مولا، مولا یہودی کا میرے اوپر قرض ہے، میں کیسے ادا کروں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے۔ اس نے مولا سے کچھ نہیں کہا، وہ اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی، بھائی ادھر اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی، ادھر چلتے ہوئے امام کے قدم رکے۔ امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اس عصا سے زمین کے اوپر ایک گول دائرہ بنایا، کہا دیکھو اس دائرے کے بیچ میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا مٹی ہے، کہا اس مٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ اس نے درمیان میں جتنی مٹی تھی اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، کہا کیا ہے؟ کہا مولا مٹی ہے۔ کہا ایک مرتبہ مولا نے اپنے ہاتھ میں پھیرا اور کہا اب دیکھو کیا ہے؟ اس نے کہا مولا، گھبرا کے کہا مولا یہ مٹی تو سونے کی ہو گئی، یہ سونا بن گئی مٹی۔ مولا نے مسکرا کے کہا ہاں یہ سونا ہے، جب سفر سے واپس آنا تو اس سونے کو بازار میں بیچ دینا، اس سے جو پیسے ادا ہو اس سے یہودی کا قرض ادا کر دینا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اس سے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، بس فکر پیدا ہوئی تھی، اس فکر سے امام واقف ہو گئے، سفر آگے بڑھا، امام کے قدم آگے بڑھے، صحابی بھی آگے بڑھا، چند قدم چلے تھے دوبارہ اس کے دل میں ایک فکر آ گئی، کاش مجھ میں ہمت ہوتی میں مولا سے کہہ دیتا۔ مولا نے جہاں یہ مدد کیا کہ یہودی کے قرض کا انتظام کر دیا، اب جاڑے آنے والے ہیں، سردی آنے والی ہے، سردی سے بچنے کے، بچوں کو بچانے کے لیے، گھر والوں کو بچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، اسے خریداری کرنے کے لیے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، تو جاڑوں سے، سردی سے اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں گا؟ کاش مجھ میں ہمت ہوتی میں مولا سے کہہ دیتا مولا جہاں اتنا کرم کیا تھوڑا کرم اور کر دیجئے کہ میں جاڑوں کا اسباب خرید لوں، میں لحاف و کمبل وغیرہ کا انتظام کر لوں، بچوں کو جاڑے سے بچا سکوں۔ کاش مجھ میں ہمت ہوتی میں مولا سے کہہ دیتا۔ بھائی ادھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، دوسرا ادھر مولا کے بڑھتے ہوئے قدم پھر رکے، پھر درمیان میں زمین کو ایک گول دائرہ بنایا اور کہا یہ مٹی جو ہے اسے اٹھا لے۔ اس نے مٹی کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھا، بس جیسے ہی مٹی ہاتھ میں آئی وہ سونا بن گئی۔ کہا مولا یہ تو سونا ہے، کہا جب واپس آنا تو اسے بیچ دینا اور جو پیسے ملے اس سے اپنے لیے جاڑے کا سامان خرید لینا۔ اس کا بیان یہ ہے جب سفر سے واپس آیا پہلا سونا بیچا تو اس سے اتنی ہی رقم ملی جتنا یہودی کا قرض تھا، اور اس کے بعد دوسرا ٹکڑا بیچا تو اس سے اتنا پیسہ
ایسا ملا کہ جس سے پورا جاڑوں کا سامان خرید لیا گیا. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. کل کے واقعے اور آج کے واقعے سے مکمل طور پر ذہنوں تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے تصورات جو پیدا ہوتے ہیں, فکر جو پیدا ہوتی ہے, سوچ جو پیدا ہوتی ہے, اس سوچ سے اللہ واقف ہو جاتا ہے, رسول واقف ہو جاتے ہیں, امام واقف ہو جاتے ہیں. تو دوستو جب سوچ سے اللہ, رسول اور امام واقف ہو جاتے ہیں تو پھر جب ہمارے دل و دماغ پر اس طرح سے ایمان بالغیب چھا جائے گا تو پھر گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ہم گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. مگر مشکل ہماری قوم کی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نگاہوں کا تو احترام کرتے ہیں, یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے, مگر کہیں سے ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, رسول بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں, اس لیے کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی نگاہوں کا احترام کرتے ہوئے میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر میں کوئی غلط کام کروں گا, مگر دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے, رسول بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں, امام بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ میرے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں. ارے یہ مولانا آئے ہوئے ہیں, مولانا کے سامنے اگر غلط بولیں گے تو مولانا ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. یعنی مولانا کی نگاہوں کا احترام ہے, خدا کی نگاہ کا احترام نہیں ہے, رسول کی نگاہ کا احترام نہیں ہے, امام کی نگاہ کا احترام نہیں ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. اللہ, رسول اور امام کی نگاہوں کا احترام کیجئے, بندوں کی نگاہوں کا احترام نہ کیجئے. روزمرہ ہم نے ترقی یافتہ شہروں میں یہ منظر دیکھا ہے. آپ کے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ پردے کا رواج کافی ہے, بمبئی جیسے شہروں میں بہت کم ہے. تو ہم نے اکثر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اکثر شہروں میں دیکھا ہے, اکثر ملکوں میں دیکھا ہے کہ مجلس سید الشہداء میں شرکت کرنے کے لیے پورے گھر والے آتے ہیں, پوری فیملی آتی ہے, میاں بیوی آتی ہے, بچے بھی ساتھ میں آتے ہیں. سب جگہ ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایک شہر میں یہ دیکھا کہ اپنے گھر سے امام بارگاہ میں مجلس سید الشہداء میں شرکت کرنے کے لیے میاں اور بیوی اترے. دونوں کا رخ امام بارگاہ کی طرف تھا, مگر کس طرح سے چلے جناب سیدہ کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے مجلس سید الشہداء میں شرکت کرنے کے لیے میاں اور بیوی دونوں اترے, امام بارگاہ کی طرف چلے. مگر کس انداز سے چلے, میاں کے چہرے پر داڑھی نہ تھی اور بیوی کے سر پر چادر نہیں تھی. یہ دونوں چلے, بازار سے گزرے, مارکیٹ سے گزرے. انہیں مسلمانوں نے دیکھا, ہندوؤں نے دیکھا, سکھوں نے دیکھا, یہودیوں نے دیکھا, جواریوں نے دیکھا, شرابیوں نے دیکھا, بدماشوں نے دیکھا, لچوں نے دیکھا, لفنگوں نے دیکھا. نہ میاں کو غیرت آئی, نہ بیوی کو شرم آئی. اس طریقے سے دونوں کے دونوں گھر سے چلے اور امام بارگاہ تک آ گئے. اتفاق سے پیچھے ہم بھی تھے, مثال ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ, رسول اور امام کی نگاہوں کا احترام کیجئے. دونوں چلے, ہم پیچھے آئے. جب ہم ممبر پہ آئے, مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے, تو اتفاق سے صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ صاحب جو اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر نکلے تھے. اور ہم نے ممبر ہی سے سوال کر لیا کہ جناب آپ گھر سے نکلے تھے تو تنہا تو نہیں نکلے تھے, آپ کے ساتھ بھی تو کوئی تھا. انہوں نے گھبرا کے کہا مولانا غلط نہ سمجھیے, وہ کوئی اور نہیں, ہماری بیوی تھی, ہماری زوجہ تھی. تو ہم نے کہا الحمدللہ, میں بھی کوئی غلط نہیں سمجھ رہا ہوں, مجھے بھی معلوم ہے وہ آپ کی بیوی تھی, آپ کی زوجہ تھی, آپ کی گھر والی تھی, آپ ساتھ لے کر آئے تھے. مگر وہ گئی کہاں؟ وہاں سے لے کر ہم نے اس دروازے تک دیکھا, آپ کے ساتھ آئی تھی, مگر اب کہاں ہو گئی؟ آپ طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے گھر سے لے کر یہاں تک ساتھ آئی تھی, یہاں ساتھ میں کیوں نہیں بیٹھی؟ اب کہاں گئی وہ؟ کیا مجلس میں شریک نہیں ہے؟ کہا مجلس میں شریک ہے. کہا یہاں کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ کہا جہاں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے انہیں وہاں بٹھا دیا گیا, ہم ادھر آ گئے. تو ہم نے کہا ادھر کیوں بٹھا دیا, یہی بٹھایا ہوتا. کہا یہاں کیسے بٹھا دیتے مولانا؟ میں نے کیوں؟ ارے وہاں سے بازار سے جواریوں نے دیکھا, شرابیوں نے دیکھا, بدماشوں نے دیکھا, نہ آپ کو شرم آئی, نہ انہیں غیرت آئی. یہاں تو الحمدللہ سب عزاداران امام مظلوم ہیں. اور اس صف اعلیٰ کی پاکیزگی یہ ہے کہ اس صف اعلیٰ پر آنے کے بعد کوئی غلط نگاہ کسی پر ڈال نہیں سکتا. جب تک مجلس سید الشہداء میں بیٹھا ہے وہ کوئی غلط تصور اس کے ذہن میں آ نہیں سکتا. یہ بڑی پاکیزہ بزم ہے.
جب نجس لوگوں کے درمیان سے گزرے تو آپ کو خیال نہیں آیا یہ پاکیزہ بس میں بٹھانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہاں پہ بھی اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا، جیسے ساتھ ساتھ لے کر نکلے تھے ویسے یہاں پہ بھی پہلو میں بٹھایا ہوتا، ادھر عورتوں میں کیوں بٹھا دیا؟ یہاں بٹھایا ہوتا کہ مولانا یہاں بٹھا دیتے تو یہ لوگ کیا کہتے؟ اے ہے لوگوں کی نگاہوں کا خیال ہے، یہ لوگ دیکھتے تو کیا کہتے؟ یعنی لوگوں کی نگاہوں کا احترام ہمارے ذہنوں میں ہے، مگر خدا کی قسم خدا کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، رسول کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، امام کی نگاہ کا احترام نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ لوگوں کی نگاہوں کا احترام ہمارے ذہنوں میں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا کہیں گے، مگر خدا دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا، رسول دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے، پردہ غیبت میں امام زمانہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ نہ ہمیں امام زمانہ کا خیال آتا ہے، نہ رسول کا خیال آتا ہے، نہ امام کا خیال آتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کا بہت خیال ہے۔ اگر لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو یہی بٹھایا ہوتا، وہاں کا بٹھا دیا ہو۔ مگر ایسے شوہروں کے لیے رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے کہا وہ شوہر ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ ملعون کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ رسول امام و مومنین کی لعنت ہو اسے کہتے ہیں ملعون۔ نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا وہ شوہر ملعون ہے جو اپنی بیویوں کو بغیر چادر کے نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ شوہر ملعون ہے جو اپنی بیویوں کو بغیر چادر کے نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور دوسرا فقرہ حدیث کا یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو نامحرم کے سامنے بغیر چادر کے جانے کی اجازت دیتا ہے تو جتنے قدم بیوی اٹھاتی ہے ہر قدم پہ شوہر کے نام کا دوزخ میں ایک گھر بنتا ہے۔ وہ لوگ سوچیں جن کی بیویاں شوہر کی اجازت کے بے پردہ گھوم رہی ہیں کہ جب ہر قدم پر ایک گھر دوزخ میں بننا ہے تو اب تک کتنے پلاٹ تیار ہو چکے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ آئیے تھوڑا آگے آ جائیے اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ نبی نے فرمایا کہ ہر قدم پر دو عورت جتنے قدم اٹھائے گی ہر قدم پر شوہر کے نام کا دوزخ میں ایک گھر بنے گا، اور جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالے گی تو ہر قدم پر دوزخ میں بیوی کے نام کا ایک گھر بنے گا۔ نبی نے فرمایا کہ میدان محشر میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آگ کے تیر چبو دیے گئے، آگ کے تیر چبو دیے گئے ہیں۔ ذرا آپ تصور کریں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر آنکھ میں ایک ذرا سا تنکا ایک ذرہ گر جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ قدم اٹھانا مشکل ہو جاتے ہیں، سفر آگے کو بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان آنکھوں میں آگ کے تیر چبو دیے جائیں گے۔ اصحاب رونے لگے، رو کے پوچھا حضور یہ اتنا عظیم اتنا بڑا عذاب اتنا عظیم عذاب کس کے لیے ہوگا، کس کی آنکھوں میں آگ کے تیر چبوئے جائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا ان لوگوں کی آنکھوں میں آگ کے تیر چبوئے جائیں گے جو نامحرم پر نگاہ ڈالیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے اپنی حدیثوں میں نامحرم کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے نامحرم کا ذکر کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں اور نامحرم کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ نگاہ ڈالیں اور آپ لوگوں سے معلوم کریں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نامحرم کسے کہتے ہیں اور محرم کسے کہتے ہیں، تو آپ کی فہرست میں تو بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چچا زاد بھائی ہیں، یہ مامو زاد بھائی ہیں، یہ خالہ زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، یہ کزن ہیں، یہ فلانے رشتہ دار ہیں، ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کے سب محرم ہیں، ان سے پردے کی ضرورت نہیں، کزن ہیں، یہ چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، یہ مامو زاد بھائی ہیں، یہ خالہ زاد بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتے والے ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محلے والے ہیں۔ تو لسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پردہ کس سے کرنا چاہیے اور پردہ کس سے نہیں کرنا چاہیے۔ محرم کی فہرست میں کون کون نام آتے ہیں اور نامحرم کی فہرست میں کیا کیا نام آتے ہیں،
یہ فہرستیں بہت لمبی ہو جائیں گی، لیکن اگر میری اس مجلس کا ایک جملہ یاد کر لیں گے تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ جہاں کہیں بھی یہ گفتگو ہو کہ یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، اس سے پردہ کرنا چاہیے یا پردہ نہیں کرنا چاہیے، ایک فقرہ آپ یاد کر لیں تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ جب کبھی بھی یہ گفتگو ہو کہ محرم ہے یا نامحرم، تو صرف ایک ہی بات سوچئے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں جو سامنے ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں اس سے شادی کا امکان پایا جاتا ہو، اگر اس سے شادی ہو سکتی ہو کسی بھی زندگی کے حصے میں، چاہے کبھی نہ ہو مگر ہو سکنے کا امکان پایا جاتا ہو، تو وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر شادی کا امکان پایا جاتا ہے، یہ ہماری بیوی بن سکتی ہے یا وہ ان کا شوہر بن سکتا ہے، چاہے پوری زندگی شادی نہ ہو مگر امکان ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو شادی ہو جائے گی، تو جس سے شادی ہو سکنے کا امکان ہو وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اور زندگی کے کسی بھی حصے میں کبھی بھی شادی نہ ہو سکتی ہو تو وہ محرم ہے، اس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ سمجھنا الحمدللہ آپ کے یہاں تو انقلاب اسلامی ایران کے بعد میں ہماری قوم کے درمیان میں پردہ رواج پا گیا ہے اور اب گھر گھر میں پردہ ہوتا ہے، مگر میں گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے خطرے سے بھی آپ لوگ دور رہیں۔ اہمیت پردے کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ پورا قرآن مجید اٹھا لیے، نماز کا ذکر آیا، اللہ نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین نماز، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو۔ روزے کا ذکر ہے، اے ایمان لانے والو روزہ رکھو، اے ایمان لانے والو حج کرو، اے ایمان لانے والو خمس و زکات دو، اے ایمان لانے والو جھوٹ نہ بولو، اے ایمان لانے والو غیبت نہ کرو، اے ایمان لانے والو یہ کرو اور اے ایمان لانے والو وہ نہ کرو۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ اور اسی یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے عورتوں کو بھی شامل کر لیا اور مردوں کو بھی شامل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اے مردوں، ایمان لانے والے مرد تمہاروں پر یہ واجب ہے اور اے ایمان لانے والی عورتوں تمہاروں پر یہ واجب نہیں۔ پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ ڈالیے، نماز کا جب حکم آئے تو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پہ دونوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، مرد بھی اسی میں شامل ہیں، عورتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ تم دونوں کو نماز پڑھنا ہے، تم دونوں کو روزہ رکھنا ہے، تم دونوں کو حج کرنا ہے۔ لیکن جب آئے پردے کی باری تو سورہ نور اٹھا کر دیکھیں، جب پردے کی منزل آئی تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تم پردہ کرو، مردوں کے لیے بھی اس میں شامل کر لیا ہو، تو عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ پے در پہ آپ کو علیحدہ علیحدہ دعائیں ملیں گی۔ قل للمؤمنین، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ایک آیت شروع ہوتی ہے، اور جب دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو اس میں کہا جائے قل للمؤمنات، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، اور دونوں جگہ ایک ہی حکم ہے کہ مومن مردوں سے علیحدہ کہیے، مومن عورتوں سے علیحدہ کہیے۔ کیا کہیے؟ جب کبھی بھی تمہارے سامنے کوئی نامحرم آئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ اللہ نے پردے کی اہمیت، نماز کی منزل آئی تو یا ایھا الذین آمنوا میں دونوں کو شامل کر لیا، روزے کی باری آئی ایک ہی آیت میں دونوں کو شامل کر لیا، لیکن جب پردے کی منزل آئی تو کہا مردوں سے علیحدہ کہیے اور عورتوں سے علیحدہ کہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پر ایسا ملتا ہو، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، ہر جگہ پر ایک ہی آیت سے کام چلایا ہے۔ مومن مرد بھی اس میں شامل ہے، مومن عورتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ جب پردے کی باری آئی ہے تو اللہ نے دونوں آیتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، مومن مردوں سے علیحدہ کہیے گا اور مومن عورتوں سے علیحدہ کہیے گا، کہ جب کبھی بھی کوئی نامحرم سامنے آئے تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا دیا کرو۔ تو صرف عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے قرآن مجید میں، جیسا حکم عورتوں کے لیے ویسا ہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں اہمیت پردہ دیکھنا ہے تو اپنے جسم پر نگاہ ڈالو، اللہ نے پورے جسم کے اوپر کوئی پردہ اپنی طرف سے لاگو نہیں کیا ہے۔ کان کھلے ہوئے ہیں، ناک کھلی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی پردہ اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے آنکھیں جب بنائی اللہ نے تو باریک باریک پلکوں کی چلمن بنا دی۔ جب کوئی ایسی چیز سامنے نظر آئے جسے دیکھنا جائز ہو تو یہ چلمن اڑ جائے، اور اگر کوئی ایسی چیز سامنے نظر آئے جس کو دیکھنے پر ہم نے پابندی لگا دی ہے تو یہ پردہ خود بخود گر جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد
میں مثال میں آپ کو پیش نہیں کروں گا کسی کو برا نہ لگ جائے، میں خود اپنے کو مثال میں پیش کروں گا، اور اکثر میں ایسی مثالیں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ دیکھیے اہمیت پردہ یہ ہے، پردہ کہتے کسے ہیں؟ میں اپنے کو مثال میں پیش کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے جب میری ماں آتی ہے، جب میری بہن آتی ہے، جب میری بیٹی آتی ہے، تو میری نگاہوں میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ مثال میں اپنے کو پیش کر رہا ہوں، مگر آپ لوگ سب اپنے بارے میں سوچتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں۔ جب میری نگاہوں کے سامنے میری ماں ہوتی ہے تو میری نگاہوں میں پاکیزگی اور ہوتی ہے، جب میری بہن ہوتی ہے تو نگاہوں میں پاکیزگی اور ہوتی ہے، اور جب میری بیٹی ہوتی ہے میری نگاہوں میں پاکیزگی اور ہوتی ہے۔ تو ماں، بہن اور بیٹی جب نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو نگاہوں میں قسم کی پاکیزگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ مگر دوستو، جب میری نگاہوں کے سامنے دوسرے کی ماں آتی ہے، دوسرے کی بیٹی آتی ہے اور دوسرے کی بہن آتی ہے تو یہی پاکیزگی گرنے لگتی ہے۔ بھائی یہ گرتی ہوئی پاکیزگی کو سنبھالنے والی شے کا نام ہے پردہ۔ صلوات پردے پر محمد و آل محمد۔ تو پردہ کرنا ہر مومن عورت کا فریضہ ہے، اور ہر مومن مرد کے اوپر یہ لازم ہے جب کبھی کوئی نامحرم عورت سامنے آئے تو اپنی نگاہوں کو خود بخود جھکا لیا کرے۔ نبی نے کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت دیتا ہے تو دوزخ میں اس کے نام کا گھر بنے گا، اور عورت کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر قدم نکالے گی چاہے چادر اوڑھ کر ہی کیوں نہ جائے۔ اگر شوہر کی مرضی نہیں ہے وہ گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو دوزخ میں اس کے نام کا ایک گھر بنتا چلا جائے گا۔ اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا اور کہا تم حاکم ہو، اور عورت کو کہا کہ تم اس کے حکم کی اطاعت کرو، یہ جو کہے تمہیں وہی کرنا ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر تم گھر سے باہر قدم نکالو گی تو دوزخ میں تمہارے نام کا ایک گھر بن جائے گا۔ یعنی اگر شوہر کی مرضی نہ ہو تو عورت اپنے مائکے نہیں جا سکتی، اگر شوہر کی مرضی نہ ہو تو عورت اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، یہاں تک کہ مجلس سید الشہداء میں بھی اگر آنا ہو اور شوہر کی مرضی نہ ہو تو وہ آ نہیں سکتی۔ تو اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا تھا، مگر اللہ نے تہذیب جدید، یہ ماڈرن دور، اس نے الٹا کر دیا۔ اللہ نے جسے حاکم بنایا تھا وہ بیچارہ محکوم بن گیا، اور جسے محکوم بنایا تھا وہ حاکم بن گیا۔ اللہ نے کہا تھا شوہر کا حکم لاگو ہوگا عورت کے اوپر، اور عورت کو اجازت لینی ہوگی شوہر سے، مگر بیچارہ جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ اجازت لیتا ہے مجھے جانا ہے۔ یہ الٹی گنگا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی جسے اللہ نے حاکم بنایا تھا وہ محکوم بن گیا، اور جسے محکوم بنایا تھا وہ حاکم بن گیا۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں ہر چیز میں اگر بیچارے کو کہیں دیر ہو جائے تو ٹیلی فون کر کے بتا دیتا ہے کہ میں ذرا کام میں پھنس گیا ہوں، آدھا گھنٹہ لیٹ آؤں گا۔ یعنی بیوی نہیں بتاتی ہے، شوہر کو بتانا پڑتا ہے۔ تو ہے یا نہیں ہے کہ حاکم محکوم بن گیا اور محکوم جو تھا وہ حاکم بن گیا؟ اب بیوی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیچارے شوہر کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تہذیب جدید۔ میں اسے تہذیب جدید نہیں کہتا بلکہ اسے میں تہذیب یزید کہتا ہوں۔ یہ تہذیب جدید نہیں بلکہ تہذیب یزید ہے، جہاں حاکم محکوم بن گیا ہے اور محکوم حاکم بن کے رہ گیا ہے۔ اور جب اتنی بڑی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور کی سب سے بڑی طاقت کا نام بیوی ہے۔ آج کے دور کی سپر طاقت کون ہے؟ کہ امریکہ ہے یا نہیں ہے؟ امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کم وقت کہاں سے سپر طاقت ہو جائیں گے؟ امریکہ سپر طاقت کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک ایران چھوٹا سا ملک ہے، روزانہ للکار رہا ہے، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگا رہا ہے، آج تک ایران کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ تو جب ایران اتنے زور و شور کے ساتھ اس کو للکار رہا ہے تو وہ امریکہ سپر طاقت کیسے بن سکتا ہے جو ایران کے روزانہ گالیاں سننا کچھ نہیں کر پا رہا؟ برطانیہ سپر طاقت نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم جیسے غریب ہندوستانیوں نے مار مار کے ہندوستان سے بھگا دیا، وہ سپر طاقت کہاں سے ہو جائے گا؟ روس سپر طاقت نہیں ہو سکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، افغانیوں نے مار مار کے افغانستان سے بھگا دیا۔ تو نہ آج کے دور کی سپر طاقت کا نام امریکہ ہے، نہ برطانیہ ہے، نہ روس ہے، بلکہ آج کے دور کی سپر طاقت کا نام اگر ہے تو وہ بیوی ہے۔
اور میں بیویوں سے کہنا چاہوں گا میری بہنوں، جب اللہ نے تمہیں سپر طاقت بنائی دیا ہے اور شوہروں کو تمہارا مطیع و فرما بردار بنائی دیا ہے تو اپنی اس طاقت کا استعمال کر کے دکھا دو، اپنے شوہروں کو دیندار بنا دو، اپنی گود کے پالے بچوں کو دیندار بنا دو، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، رسول تم سے راضی ہو جائیں گے، امام تم سے راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو کتنا نیچے گرا دیا۔ اللہ نے عورت کے اوپر پردے کو واجب قرار دیا تھا، مگر آج کے دور کی عورتیں بنا محرموں سے پردہ نہیں کرتی ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نامحرم کون ہے اور محرم کون ہے۔ اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا تھا کہ دیکھو جب عورت گھر سے باہر نکلے تو شوہر کی اجازت لے کر نکلے، بغیر مرضی کے وہ نہ نکلے۔ آج کے دور کا کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں الحمدللہ میری بیوی بغیر میری مرضی کے گھر سے نہیں نکلتی، اور نکلتی ہو تو بتاؤ۔ کوئی خوش نصیب شوہر ایسا ہو جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری بیوی ایسی ہے کہ جو گھر سے نکلتی ہے تو میری اجازت سے نکلتی ہے، میری مرضی کے خلاف گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، میکے جانا ہو یا مجلس میں آنا ہو میری مرضی کا خیال رکھتی ہے۔ تو تہذیب جدید نے ہمارے معاشرے کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ آج کوئی بھی عورت شوہر کی اس منزل سے واقف نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ تمہاری زینت فقط شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی نے، رسول نے، امام نے عورتوں پر یہ واجب قرار دیا تھا زینت تمہاری شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت کا مطلب ہے میک اپ کرنا۔ آج کے دور کے لحاظ سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو میک اپ کرنا ہے۔ میک اپ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ کریم، پاؤڈر، سرخی وغیرہ جتنا بھی چیزیں ہیں آپ کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں؟ ارے کوئی تو سچ بولو یار۔ نہیں، ڈر کے مارے نہیں کہہ رہے، مگر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ زینت کے لیے، میک اپ کے لیے جو سامان آتا ہے جن کا استعمال کرنا جائز ہے، ان چیزوں کو لا کے بیوی کو دینا یہ شوہر کے لیے سنت ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ان چیزوں کا لگانا اور استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ خرید کے لا کے دینا یہ شوہر کے لیے سنت ہے، اور شوہر کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا عورت کے لیے مستحب ہے، سنت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اور احادیث میں امام و ائمہ معصومین اور رسول خدا نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ زینت کا سامان اپنے شوہروں کے لیے استعمال کرو۔ تو اللہ نے، رسول نے، امام نے میک اپ کرنے کے لیے عورتوں کو حکم دیا میک اپ کرو مگر اپنے شوہر کے لیے کرو۔ اللہ رے تہذیب جدید، ہماری سوسائٹی کہاں پر پہنچ گئی؟ آج عورتیں میک اپ کرتی ہیں مگر سب کے لیے کرتی ہیں، مگر بیچارے شوہر کے لیے نہیں کرتی۔ بازار جانا ہے میک اپ ہوگا، مارکیٹ جانا ہے میک اپ ہوگا، خریداری کے لیے جانا ہے میک اپ ہوگا، کسی فنکشن میں جانا ہے میک اپ ہوگا، کسی محفل میں جلسے میں جانا ہے میک اپ ہوگا، ارے مجلس سید الشہداء میں آنا ہے میک اپ ہوگا، اور بیچارہ شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو کبھی بھی میک اپ نہیں ہوگا۔ اللہ، رسول اور امام نے کہا میک اپ کرو اپنے شوہر کے لیے، میک اپ سب کے لیے ہوتا ہے مگر شوہری کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس تہذیب جدید کو اگر میں تہذیب یزید کہوں تو بیجا کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ نبی ممبر پر ہیں، اصحاب کا مجمع سامنے ہے، نبی نے اپنے اصحاب سے ایک سوال پوچھا ہے، بتاؤ عورت کی سب سے بہترین زینت کیا ہے؟ عورت کا حسن کیا ہے؟ عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ عورت کا حسن اور جمال کیا ہے؟ نبی نے ممبر سے سوال پوچھا ہے، بتاؤ عورت کا حسن کیا ہے؟ عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ عورت کی زینت کیا ہے؟ اور اصحاب نے اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا شروع کیا، حضور عورت کی خوبصورتی یہ ہے، عورت کا حسن یہ ہے، عورت کا جمال یہ ہے، عورت کی خوبصورتی یہ ہے۔ مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کھڑا ہوا اس نے کہا، نبی نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، عورت کا یہ حسن نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی نہیں ہے، عورت کا یہ جمال نہیں ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کسی کی بات نبی نے قبول نہیں کی، کسی کے جواب کو صحیح نہیں بتایا۔ اسی مسجد میں، اسی مجمع میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو نبی کے بہترین صحابی تھے۔ جب انہوں نے منظر دیکھا کہ نبی تو کسی کی بات کو مان ہی نہیں رہے ہیں تو وہ آہستہ سے مجلس سے اٹھ گئے اور دوڑنا شروع کیا۔ اپنے گھر چلے گئے؟ نہیں، اپنے گھر نہیں گئے،
بلکہ دوڑتے ہوئے دروازہ فاطمہ زہرا پر پہنچے. دق الباب کیا. جناب فضہ آئی. کہا کون؟ کہا میں سلمان ہوں. کیسے آنا ہوا؟ کہا شہزادی کو میرا سلام کہو اور کہو تمہارے بابا نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب دے دیجئے. جناب فضہ گئی، شہزادی کو سلام پہنچایا اور سوال بھی پہنچایا، جواب ملا. آنے کے بعد جناب فضہ نے سلمان فارسی کو سلام کا جواب بھی دیا اور سوال کا جواب بھی دیا. بس جیسے جواب مل گیا فوراً دوڑتے ہوئے مجلس میں آگے بیٹھ گئے، بسم اللہ کہہ کے کھڑے ہوئے. کہا حضور جواب حاضر ہے. کہا بتاؤ عورت کی زینت کیا ہے، عورت کا حسن کیا ہے، عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور عورت کا حسن یہ ہے کہ پوری زندگی اس نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑی ہو. نبی نے جواب سنا. کہا سلمان تمہیں ہمارے حق کی قسم ہے، یہ جواب کہاں سے لائے بتاؤ، یہ تمہارا جواب نہیں ہو سکتا. کہا حضور در سیدہ سے بھیک لے کر آیا ہوں. تو جناب رسول خدا نے کہا ہاں یہ میری بیٹی فاطمہ کے علاوہ اس کائنات کی کوئی عورت یہ جواب دے ہی نہیں سکتی ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اس لیے کہ اتنا مکمل پردہ اللہ کے حکم کی اتنی مکمل تعمیل پوری کائنات میں حوا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی عورت اللہ کے حکم کی تعمیل اس طرح نہیں کر سکی کہ نہ خود کسی نامحرم کو دیکھا نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑی. اور یہی بات جناب سیدہ نے اس وقت بتائی جب رسول خدا نے دروازے پر دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا میں تمہارا بابا ہوں. کہا بابا تشریف لے آئیے. کہا میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے. سیدہ خاموش ہو گئی. دوسری مرتبہ دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا اللہ کا نبی. کہا نبی خدا تشریف لے آئیے. کہا میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے. سیدہ خاموش ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا اللہ کا رسول. کہا اللہ کے رسول میں تو کہہ چکی ہوں آپ تشریف لے آئیے. کہا میں بھی تو کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے. تو جناب سیدہ نے پس در آہستہ سے کہا کہ بابا آپ تو جانتے ہیں جو چادر میرے پاس ہے اس میں 70 پیوند لگ چکے ہیں اور پیوند لگتے لگتے وہ چادر اتنی چھوٹی ہو گئی بابا کہ اگر سر کو چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیروں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا سے رسول خدا نے کہا مگر بیٹی میرے ساتھ جو میرا صحابی میرا دوست ہے وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. تو جناب فاطمہ نے جواب دیا بابا آپ کا صحابی نابینا ہے مگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی فاطمہ تو نابینا نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا نے نہ خود نامحرم کو دیکھا اور نہ نامحرم کی نگاہ فاطمہ پر پڑی. اتنا مکمل پردہ جب فاطمہ نے کیا تو فاطمہ کے پردے کی لاج اللہ نے بھی رکھی اور فاطمہ کے پردے کا اہتمام رسول خدا نے بھی کیا. رسول خدا نے پردے کا اہتمام کیا تو فاطمہ کے جواب سے بڑھ کر کیا. جواب سے بڑھ کر کیا. وہ کون سا موقع جب جناب فاطمہ زہرا کو گھر سے باہر لانا ضروری ہو گیا اسلام کی حفاظت کی خاطر. کون سا موقع؟ جناب وہ مباہلے کا موقع کہ جب رسول خدا بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے کر چلے اور نفس کی جگہ حضرت علی کو لے کر چلے، عورتوں میں جناب فاطمہ کو لے کر چلے. مجھے پورا مباہلہ نہیں پیش کرنا ہے، دامن وقت میں تنگی ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے کہ جس ترتیب سے رسول آگے بڑھے ہیں مباہلے کے میدان میں وہ ترکیب تاریخ نے اور منبر سے ذاکرین نے یہی آپ کو بتائی ہے کہ آگے خود تھے، دائیں طرف حسن تھے اور بائیں طرف حسین تھے اور اپنے پیچھے فاطمہ کو رکھا اور فاطمہ کے بالکل پیچھے مولا کائنات. یہی سنا آپ نے. ہم نے پرانی بستیوں میں پردے کا اور غیرت مند گھرانوں کا انتظام یہ دیکھا ہے اگر کسی شادی میں مجلس میں پوری فیملی کو بھی جانا ہے تو اب سے 25-40 سال پہلے، آج کے دور میں نہیں، ماڈرن دور ہے، تہذیب جدید ہے، 25-30-50 سال پہلے کا دور ہمیں یہ بتاتا ہے جب ساری فیملی کو شریک ہونا ہوتا تھا تو مرد کہتے تھے تم پہلے چلے جاؤ ہم بعد میں آئیں گے، یا یہ کہتے تھے ہم پہلے جا رہے ہیں تم بعد میں آؤ. ساتھ لے کر نہیں نکلتے تھے تاکہ بازار والے بستی والے یہ نہ پہچان سکیں یہ ان کے گھر کی عورتیں ہیں. اتنا ہمارے گھروں میں ہوتا تھا، ساتھ لے کر عورتوں کو نہیں چلتے تھے بلکہ کہتے تھے ہم آگے جا رہے ہیں تم بعد میں آنا، یا تم پہلے چلی جاؤ ہم بعد میں آئیں گے. تو مرد آگے ہوتے تھے عورتیں پیچھے، یا مرد پہ عورتیں پہلے چلی جاتی تھی مرد بعد میں جاتے تھے.
مگر رسول خدا نے جناب فاطمہ کو درمیان میں رکھا. خود آگے ہیں, حسن آگے ہیں, حسین آگے ہیں, علی پیچھے ہیں, درمیان میں فاطمہ ہے. میں نے کہا یا رسول خدا جناب فاطمہ کو آگے کر دیجئے, سارے مرد پیچھے ہو جائے, یا سارے مرد آگے ہوں, جناب سیدہ پیچھے ہوں. علی مرتضیٰ کو پیچھے کیوں کر دیا, انہیں بھی آگے لے لیجئے, فاطمہ زہرا پیچھے پیچھے چلیں. رسول خدا جواب دیں گے تمہیں نہیں معلوم نادان, میری بیٹی فاطمہ نے پردے کے بارے میں کیا بتایا ہے. میری بیٹی پوری کائنات میں اس بیوی کا نام ہے جس نے اتنا مکمل پردہ کیا, نہ خود کسی نامحرم کو دیکھا, نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑی. آج جب میں فاطمہ کو گھر سے باہر لا رہا ہوں تو فاطمہ کے جواب سے بڑھ کر فاطمہ کے پردے کا اہتمام میرے اوپر لازم ہو گیا. لہذا میں نے فاطمہ کو درمیان میں رکھا. اے فاطمہ, میں قدم اٹھاؤں تو میرے نشان قدم پر تو قدم رکھنا. علی کو پیچھے کر دیا. علی نشان قدم فاطمہ پر اپنے قدم رکھتے ہوئے چلو. اے فاطمہ, تیرے پردے کا اتنا اہتمام ہوگا کہ میرے قدم پر تو قدم رکھ تاکہ تیرا قدم بھی کسی نامحرم کے نشان قدم پر نہ پڑے. علی نشان قدم فاطمہ کو مٹاتے ہوئے چلو تاکہ نشان قدم فاطمہ پر بھی کسی نامحرم کا قدم نہ پڑنے پائے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو جیسا جواب جناب فاطمہ زہرا نے دیا تھا, اس سے بڑھ کر اہتمام ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے بڑھ کر رسول خدا نے اہتمام کیا. جب اسلام کی خاطر سیدہ بی بی کو گھر سے باہر لانا ہوا تو جو جواب جناب فاطمہ کا تھا اس سے بڑھ کر اہتمام رسول خدا نے کیا. اور اللہ نے سیدہ کے پردے کا اہتمام کتنا کیا. جب اللہ نے دیکھا میری کنیز خاص نے میرے حکم کی تعمیل اس طرح سے کی کہ پوری کائنات میں آج تک نہ کسی عورت نے کی ہے اور نہ قیامت تک کوئی عورت اتنا مکمل پردہ کر سکتی ہے, تو اللہ نے سیدہ کے پردے کا اہتمام یہ کیا کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور علی کو گرفتار کر کے لوگ لے کے چلے, بعد وفات رسول خدا وہ دروازہ جس پر رسول خدا سلام کیا کرتے تھے اسے آگ لگا دی گئی اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرایا گیا. محسن کی شہادت ہو گئی, سیدہ کو غش آ گیا, علی کو گرفتار کر لیا گیا, گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر چلے. سیدہ نے غش سے آگے کھولی, کہا فضا علی کہاں ہے, ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا وہ علی کو گرفتار کر کے لیے جا رہے ہیں شہزادی. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. اور تاریخ نے بتایا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی, اتنی بلند ہوئی کہ اگر درمیان سے کوئی نیچے سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا تھا. آثار قیامت نمودار ہو گئے اور لوگوں نے چیخ کے کہا ارے جلدی سے علی کو کھول دو ورنہ ابھی قیامت نمودار ہو جائے گی. اللہ آثار قیامت نمودار کر دیے. کہا میری کنیز خاص فاطمہ نے کیا کہا سنا تم نے کہ وہ سر کے بال کھول دے گی. ارے سیدہ کے سر کا پردہ اتر جائے, ہمیں یہ گوارا نہیں ہے, قیامت کا آ جانا گوارا ہے, مگر سیدہ کے سر سے چادر اتر جائے ہمیں گوارا نہیں ہے. لہذا اللہ نے قیامت کے آثار نمودار کر دیے. یہ سیدہ کے پردے کا اہتمام تھا. اے خدا, فاطمہ زہرا کے پردے کا اتنا خیال کہ آثار قیامت نمودار کر دیے. مگر کربلا کے میدان میں جناب فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی مگر آثار قیامت نمودار نہ ہوئے. فاطمہ زہرا کی چیخیں بلند ہوئی مگر آثار قیامت نمودار نہیں ہوئے. اے شہزادی, آپ کے شوہر کے گلے میں ایک رسی کا پھندا تھا, آپ نے خلو ابو الحسن کی آواز لگائی. مگر ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے, ایک ہی رسن ہے, زینب کا بازو بھی بنا ہے, ام کلثوم کا بازو بھی بنا ہے, سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. حضرت آران حسین بڑے پاکیزہ ایام ہیں جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں. ان کے لال کا پرسہ دینا ہے امام زمانہ کی خدمت میں. سب پر آتے ہیں امام زمانہ اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے, تو امام زمانہ کی خدمت میں ان کے دادا کا پرسہ پیش کرنا ہے. ارے کیسے پرسہ پیش کریں؟ کربلا کے شہیدوں کا پرسہ, کربلا کے بھوکیوں پیاسوں کا پرسہ.
مگر عزاداران امام مظلوم آپ نے مجلسوں میں مسلسل سنا، مسلسل سنتے رہتے ہیں اور قیامت تک سنتے رہیں گے کہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ارے 3 دن سے بات آگے بڑھنے ہی نہیں پاتی ہے، ہم 3 دن کا تصور کر کے روتے ہیں، مگر میرے دوستوں میرے بزرگوں کیسی یہ بات ہے، آپ 3 دن کی قید لگا رہے ہیں۔ ہاں اگر کربلا کے شہیدوں کے لیے کہا جائے کہ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے سے صحیح ہے، مگر بغیر قید کے کہا جائے تو غلط ہے، اس لیے کہ کربلا کے شہید 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ جب شہید ہو گئے انہیں کوثر کا پانی پینے کے لیے مل گیا، مگر ہائے زینب کی پیاس کب تک چلی، ام کلثوم کب تک پیاسی رہی، سکینہ نے پانی کب کیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کربلا کے شہید 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، مگر کربلا کے اسیروں کو پانی کہاں ملا، کربلا کے اسیروں کو کھانا کہاں ملا، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہا شام غریبہ میں آب و دانہ کا انتظام تو ہوا تھا، مگر عزاداروں ذرا سوچو ہمارے گھر میں اگر کوئی مر جاتا ہے، جب تک گھر میں جنازہ رہتا ہے ہم کھاتے نہیں ہیں، پانی نہیں پیتے، جب جنازہ گھر سے چلا جاتا ہے، جب آب و دانہ کا انتظام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ارے 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ہمارے گھروں میں بھی جب تک جنازہ دفن نہیں ہوتا ہے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، بند ہو جاتا ہے۔ تو جن کے گھروں میں 72 جنازے رکھے ہوئے ہوں وہ شام غریبہ میں کیسے کھانا کھا لیں؟ آج ہم اپنی میت کی موجودگی میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ رباب کیسے شام غریبہ میں پانی پی لے جس کا لیے اصغر پیاسا مارا گیا، وہ ام کلثوم کیسے پانی پی لے جس کا بھیا عباس پیاسا مارا گیا ہو، ارے وہ ام کلثوم ام فروا کیسے پانی پیے جس کا قاسم پیاسا مارا گیا ہو، ارے وہ ام لیلا کیسے پانی پیے جس کا کریل جوان پیاسا مارا گیا ہو۔ کب پانی ملا، کتنا پانی ملا، کیسے پانی ملا مجھے نہیں معلوم، تاریخ خاموش ہے، مگر عزاداروں وقت بھی ختم ہو گیا، بس ایک روایت سن لو پرسہ ہو جائے گا، وہ ایک روایت سنو۔ 10 محرم کو حسین شہید ہوئے، 11 محرم کو اہل حرم اسیر ہوئے، 13 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، تماشائیوں کا مجمع تھا، قافلہ بڑھتا تھا، رک جاتا تھا، تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک ناقے پر جناب زینب بیٹھی تھی، جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ بیٹھی تھی۔ اللہ نے اس چھوٹی سی بچی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ خدا کی قسم اسیروں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھانے والی بیوی کا نام سکینہ ہے۔ عباس کی بھتیجی سکینہ، حسین کی یتیمہ سکینہ، علی اکبر کی بہن سکینہ، ارے شمر نے جس پر تماچے مارے وہ سکینہ، جس کے کانوں سے خون جاری ہوا وہ سکینہ، جس کی پشت پر تازیانے مارے گئے وہ سکینہ، جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا وہ سکینہ، جس نے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا وہ سکینہ۔ مگر 13 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا تو یہ سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے۔ ذوف کا عالم یہ تھا کہ آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے، جب بولتی تھی تو آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کہہ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، کچھ کہا مگر زینب نہ سمجھ سکی، اپنے بھیا علی اکبر کے کٹے کے سر کو دیکھا، کچھ کہا مگر زینب نہ سمجھ سکی، اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، کچھ کہا مگر زینب نہ سمجھ سکی۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو، میری بیٹی بابا سے کیا کہتی ہو، چچا سے کیا کہتی ہو، بھیا سے کیا کہتی ہو؟ ارے تمہارا بھیا مارا گیا، تمہارے چچا کے بالو قلم ہو گئے، تمہارے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا، ارے بیٹی جو کہنا مجھ سے کہو۔ تو جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ کو مجبور پاتی ہوں، کہا نہیں بیٹی جو کہنا مجھ سے کہہ دو۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر کو جھکا کے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ سکینہ کا سوال سنا، زینب کا سر جھکا، ارے ساقیہ کوثر کی پوتی نے پانی مانگا اور ساقیہ کوثر کی بیٹی کا سر جھکا۔ اس مجبوری کو ایک عورت نے محسوس کر لیا، کہا بی بی غم نہ کرو میں بھی پانی لے کر آئی۔ وہ دوڑی بھی گئی، ایک کوزے میں پانی لے کر آئی، لو بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو۔ جناب زینب نے سکینہ
سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ رکھا، لے بیٹی پانی پی لے۔ ابھی لبوں تک کوزہ نہ گیا تھا، اس عورت کی آواز آئی، بی بی جب تمہاری بچی پانی پی لے تو میرے لیے دعا کرا دینا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تم جیسے یتیموں اور اسیروں کی دعا قبول۔ زینب رونے لگی، ایک مرتبہ سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، لے بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ کہا پتہ تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے، میری پہلی دعا یہ ہے، میرے بچے تم جیسے یتیم اور اسیر ہو۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، سکینہ نے پھٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، پھٹے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ تجھے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، اے خدا تجھے میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، اے خدا تجھے میرے بھیا کے زخمی کلیجے کا واسطہ، اے اللہ تجھے میری یتیمی اور اسیری کا واسطہ، اس کے بچے مجھ جیسے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں جلد از جلد رسول کے مدینے چلی جاؤں۔ ہائے مدینے کا نام سنا، نانا رسول خدا یاد آئے، نانی ام سلمہ یاد آئی، رو کے کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا بی بی فاطمہ زہرا کا گھر ہے، کہا شہزادی فاطمہ دنیا سے گئی، کہا شہزادی زینب تو ہے، شہزادہ حسین تو ہے۔ ایک مرتبہ کہا ارے اپنی شہزادی کو پہچانتی ہے؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، یہ ہمارا ہاتھوں سے گلایا ہے، کھانا ہاتھوں سے کھلایا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو اٹھایا، ارے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا؟ میں تیری زینب ہوں، وہ لوگ تیرا منظر حسین ہے۔ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، بھیا مارے گئے، عباس کے شانے قلم ہو گئے، سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے گئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا۔ الہی تعالیٰ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر جزا کو قبول فرما، آنے والے ہماری قوم کو احکام دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت ائمہ معصومین پر چلنے کے جذبہ عطا فرما، ہماری بہنوں کو سیرت جناب فاطمہ زہرا پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، پالنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل